السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ طاہر عبید چودھری۔ ناظرین، دوسرے خیالات کی طرح ادب کے لیے بھی یہ بات صحیح ہے کہ وہ زمانے کے ساتھ بدلتا ہے، کیونکہ بدلے ہوئے حالات انسانوں کو بھی بدل دیتے ہیں اور وہ اپنے خیالات کا اظہار نئے حالات کے مطابق کرنے لگتا ہے۔ خیالوں میں یہ تبدیلی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ زندگی بسر کرنے کے طریقوں میں بڑی بڑی تبدیلیاں نہ ہوں۔ ہندوستان سینکڑوں سال سے ایک ہی راستے پہ چل رہا تھا۔ یہاں پہ بادشاہ ہوتے تھے، ان کا دربار ہوتا تھا، ان کی حکومت ان کی مرضی کے مطابق چلا کرتی تھی۔ عام انسان حکومت میں کوئی اختیار نہیں رکھتے تھے۔ یہاں پہ کھیتی باڑی کے پرانے طریقے رائج تھے۔ تعلیم ایک ہی ڈھرے پر چل رہی تھی، نہ کوئی بڑی تبدیلی ہوتی تھی، نہ انقلاب آتا تھا۔ ایک خاندان کے بادشاہ کمزور ہو جاتے تھے تو دوسرا خاندان ان کی جگہ لے لیتا تھا، لہذا یہاں پہ عام لوگوں کی زندگی نہیں بدلتی تھی۔ بات یہ ہے کہ بادشاہت اور جاگیرداری کے زمانے میں ایک حد تک ترقی ہوتی ہے، پھر زوال شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہی ہو رہا تھا، اور پھر کچھ ایسے نئے اثر پڑے کہ تبدیلی اور ترقی کے نئے راستے دکھائی دینے لگے۔ یہ تو معلوم ہی ہے کہ 16ویں صدی کے بعد سے ہندوستان میں پرتگالی، انگریزی، ڈچ اور فرانسیسی تجارت کے لیے آنے لگے۔ پہلے تو انہوں نے دھیرے دھیرے تجارت کا جال بچھایا، پھر عیسائی مذہب پھیلانا شروع کر دیا۔ اپنی تجارتی کوٹھیوں کے لیے فوج رکھتے تھے اور ہندوستان کے معاملات میں دخل دینے لگے۔ ان کی تجارت بڑھی تو ہندوستان کی دولت باہر جانے لگی، دستکاری ختم ہونے لگی، دیہاتوں کی زندگی پر اثر پڑنے لگا، کھیتیاں خراب ہونے لگی۔ یہیں کے ہندوستان کے کچے مال سے یورپ میں بڑے بڑے کارخانے چلنے لگے، کیونکہ انڈسٹریلائزیشن کا دور تھا اور ہندوستان یوں غریب ہو گیا۔ مغل سلطنت یہاں کمزور ہو چکی تھی اور اس کے بہت سے حصوں میں آزاد حکومتیں قائم ہو گئی تھیں۔ یہ ایک دوسرے سے لڑتی رہتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انگریز اور فرانسیسی یہاں کے بڑے بڑے نوابوں اور مہاراجوں کے دوست بن کر انہیں لڑانے لگے۔ پہلے تو فرانسیسیوں کا اثر کافی معلوم ہوتا تھا، پھر صرف انگریزی میدان میں رہ گئے۔ انہوں نے بمبئی، مدراس، بنگال ان علاقوں میں اپنی حکومت بھی قائم کر لی تھی، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اور آہستہ آہستہ بڑی بڑی جو ریاستیں تھیں وہ کمزور ہونے لگی۔ اودھ میں ان کی فوجیں رہنے لگی۔ یہ تو ہوا یہاں کا سیاسی حال۔ اس کے علاوہ جو تبدیلیاں ہوئیں وہ اور زیادہ غور طلب ہیں۔ عیسائی مذہب کی ترقی ہونے لگی، ہندوؤں اور مسلمانوں کے پرانے عقیدوں میں فرق آنے لگا، نئی تعلیم پھیلی اور لوگ انگریزی زبان اور ادب سے واقف ہوئے، ریلیاں چلیں، کار گھر کھلے، باہر کی دنیا سے واقفیت ہوئی۔ تو ان سب باتوں کا اثر یہاں کے ادب پر پڑا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے پرانی باتوں میں یا تو اصلاح کی یا باہر کی نئی باتیں سیکھی۔ اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے، زندگی میں اس طرح کا لین دین ہوتا ہی رہتا ہے، چراغ سے چراغ جلتے ہی رہتے ہیں۔ جن لوگوں نے دوسرے ملکوں کے ادب سے واقفیت حاصل کی تھی وہ اپنے یہاں کے ادب میں بھی نئی باتیں دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ ساری تبدیلیاں بڑے پیمانے پہ ہو رہی تھی۔ دربار ختم ہو چکے تھے، اس لیے شاعر جاگیرداروں اور امیروں کی خوشی کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی لکھتے تھے۔ اخبار بھی نکل رہے تھے، اس لیے نثر کی ترقی ہونے لگی۔ یہاں پر پریس بھی قائم ہو گئے، اس لیے کتابوں کے چھپنے اور لوگوں تک پہنچنے میں بھی آسانی ہو گئی تھی۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات قریب قریب سارے ہندوستان کے لیے تھی۔ قریب قریب ہر زبان ان باتوں سے متاثر ہو رہی تھی، صرف یہ اردو کی بات نہیں تھی۔ ہر مذہب، ہر طبقہ اس پہ اس کا اثر پڑ رہا تھا۔ ہندوؤں میں راجہ رام موہن رائے کی مذہبی تحریک ہو، مسلمانوں میں سر سید کی اصلاحی تحریک، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ ایسی تحریکیں یکایک نہیں بنتی۔ اسی درمیان میں 1857 میں وہ مشہور انقلاب ہوا جس کو کچھ لوگ غدر کہتے ہیں، کچھ لوگ جنگ آزادی کہتے ہیں۔ اس ہنگامے میں آخری دفعہ ہندوستانیوں نے انگریزوں کے خلاف فوجی بغاوت کی اور اگرچہ ہار گئے لیکن آزادی کا چراغ اس طرح جلا گئے کہ وہ کبھی نہ بجھا۔ ہم اپنی آسانی کے لیے نئے زمانے کی تاریخ اسی وقت سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد کے ادب کو جدید ادب کہتے ہیں۔ اور جدید اردو ادب کا خیال آتے ہی مولانا محمد حسین آزاد،
مولانا الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان، مولانا نذیر احمد، مولانا شبلی نعمانی، مولانا ذکا اللہ کے نام یہ روشن حروف میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ان تمام ادبا اور شعراء نے وقت کے تقاضوں کو سمجھا اور ہوا کے رخ کو پہچانا اور اردو ادب کی باغ ادھر موڑ دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرانے رنگ کا ادب ختم ہو گیا۔ سینکڑوں شاعر اور ادیب بھی چھوٹے چھوٹے درباروں سے وابستہ تھے اور پرانی روایتوں کی نقل کر رہے تھے۔ اس قبیل کے جو شعراء تھے ان میں اسیر لکھنوی، امیر مینائی، داغ دہلوی اور جلال لکھنوی ایسے شعراء بہت مشہور ہیں۔ یہ قدیم رنگ کے بہت بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے زبان اور ادب کی جو خدمت کی وہ کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ان میں ہر ایک زبان کی حقیقت اور شاعری کے اصول سے واقف تھا۔ لیکن جس بدلے ہوئے زمانے کا ذکر ہے اس کے اثرات ان کے یہاں نمایاں نہیں ہیں۔ ان کے یہاں مغرب اور مشرق کی کشمکش نہیں ہے۔ یہ لوگ رامپور اور حیدرآباد کے درباروں سے متعلق رہے، انہی سے وابستہ تھے اور وہیں اپنے سینکڑوں شاگردوں کے ساتھ ادب اور زبان کی خدمت کرتے رہے۔ بات کریں امیر مینائی کی تو ان کے کئی دیوان شائع ہوئے۔ اردو لغت کی 2 جلدیں بھی ان کی چھپیں۔ داغ کے بھی کئی دیوان تھے۔ جلال نے بھی دیوانوں کے علاوہ لغت اور زبان کے اصولوں پر کافی کتابیں لکھی۔ اسیر کے بھی اسی طرح سے کئی دیوان شائع ہوئے۔ اسی طرح قدیم رنگ اپنی آب و تاب کے ساتھ باقی رہا۔ امیر اور داغ کے شاگردوں میں بے خود، مستر، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے شعراء ہیں۔ اس وقت بھی متعدد شعراء غزل گوئی میں ان کے رنگ کی پیروی کر رہے ہیں۔ مگر سچ یہ ہے کہ 19ویں صدی کے آخری حصے سے اردو ادب کا نیا دور ہی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ شاعری کا رنگ بدلنے کے ساتھ ساتھ نثر میں بھی نئے اصناف ادب کا داخلہ ہوا۔ ناول، نئے انداز کی سوانح نگاری، تنقید، مضمون نگاری، تاریخ وغیرہ کی ابتدا اسی زمانے سے ہو جاتی ہے، اور سر سید، حالی، آزاد، شبلی اور شرر کے ہاتھوں اردو ادب کی دنیا بدلتی نظر آتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا کارنامہ بے حد واقعی اہم اور اردو کے خزانے کے لیے بہت قیمتی ہے۔ کبھی کبھی آسانی کے لیے اس دور کو سر سید کا دور بھی کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ سر سید کو کئی حیثیتوں سے بڑی اہمیت حاصل تھی۔ سید احمد خان جو سر سید کے نام سے مشہور ہوئے، دلی کے ایک مشہور خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور ایسٹ انڈیا کمپنی میں نوکر تھے۔ علمی اور مذہبی کام کرتے رہتے تھے، لیکن جب 1857 کا ہنگامہ ہوا تو سر سید جاگ اٹھے اور انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح و ترقی اور تعلیم کی طرف توجہ کی کتابیں لکھی اور اسکول قائم کیے۔ ہندوستانیوں اور خاص کر مسلمانوں کے حقوق کی حمایت بھی کی۔ ویسے تو انہوں نے مسلمانوں کے مذہبی مسائل پر بہت کچھ لکھا، لیکن ادب کے طلباء کو ان کے علمی مضامین سے جو لطف حاصل ہوتا ہے، ادب کی تاریخ میں اسی کو اہمیت حاصل ہے۔ یہ مضامین تہذیب الاخلاق میں شائع ہوتے تھے، جسے خود سر سید نے جاری کیا تھا۔ اس رسالے کے مضامین نے ادب میں بھی انقلاب پیدا کیا اور خیالات میں بھی۔ سر سید صاف ستھری، پرزور اور جاندار نثر لکھتے تھے۔ رنگینی اور خوبصورتی کی زیادہ فکر نہیں کرتے تھے، بس اپنا مطلب ٹھیک طریقے سے ادا کرتے تھے۔ خیالی باتیں کرنا وہ جانتے ہی نہیں تھے، اس لیے ان کے مضامین ان کے مقصد کی طرح ٹھوس ہوتے تھے۔ ان کا انتقال 1897 میں ہوا۔ خواجہ الطاف حسین حالی کو نئے دور کے بانیوں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ وہ پانی پت کے رہنے والے تھے، عربی فارسی کی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ دلی اور لاہور میں علمی اور ادبی حلقوں میں شامل ہوئے۔ مرزا غالب، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، مولانا محمد حسین آزاد اور سر سید سے بہت متاثر تھے، اور سب سے زیادہ اثر وقت کا پڑا۔ غدر ہو چکا تھا، پرانی تعلیم ختم ہو رہی تھی، نئی تعلیم کی طرف مسلمان آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے، زمانہ بدل رہا تھا۔ حالی نے کہا کہ ہم کو زمانے کے مطابق قدم اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے زمانے کی بدلتی ہوئی حالت کو سامنے رکھ کر نظمیں بھی لکھی اور نثر کی کتابیں بھی لکھی۔ ان کی مشہور کتابوں میں حیات سعدی، یادگار غالب، مقدمہ شعر و شاعری، حیات جاوید، دیوان حالی، مجموعہ نظم حالی وغیرہ۔ حالی مبالغے سے بچ کر اپنی بات کو بڑی ہی سچائی سے اور بڑی ہی سادگی سے ادا کرنے کا ملکہ رکھتے تھے، اس لیے لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر ہوتا تھا۔ انہوں نے کئی سرکاری ملازمتیں کی،
اس سلسلے میں جب لاہور میں قیام تھا تو مولانا محمد حسین آزاد نے انہیں نئے ڈھنگ کی نظمیں لکھنے پر متوجہ کیا اور حالی نے اپنی بعض مشہور نظمیں وہیں پہ لکھی۔ اس طرح حالی نے ایک نثر نگار اور شاعر کی حیثیت سے اردو ادب کے خزانے کو مالا مال کر دیا۔ یہ اول درجے کے شاعر بھی تھے، نقاد بھی اور سوانح نگار بھی۔ بات کریں مولانا محمد حسین آزاد کی تو یہ دہلی کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد محمد باقر بہت بڑے عالم تھے۔ آزاد نے بھی فارسی، عربی اور اردو میں شاعری کی، تو انہوں نے بھی فارسی اور عربی کی اچھی تعلیم حاصل کی، شاعری میں ذوق کے شاگرد ہو گئے۔ جنگ آزادی کے بعد دلی سے نکلے تو لکھنؤ اور پنجاب میں ملازمت ڈھونڈتے رہے۔ زیادہ وقت لاہور میں گزرا اور لاہور میں ہی اعلیٰ پائے کے ادبی کام کیے۔ یہ بھی جدید ادب کے معماروں میں سے گنے جاتے ہیں۔ ان کی نثر بہت دلکش اور رنگین ہوتی ہے، اور کمال یہ ہے کہ ان کا انداز ہر جگہ قائم رہتا ہے، چاہے وہ بچوں کے لیے لکھ رہے ہوں، چاہے علماء کے لیے لکھ رہے ہوں۔ ان کی جو مشہور کتب ہیں، آب حیات، دربار اکبری، سخندان فارس، نرنگ خیال اور قصص ہند، عمر کے آخری 20 سال جنون کی حالت میں گزرے۔ آزاد کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے نئے زمانے کے تقاضوں کو سمجھا اور انہیں اپنے ادب میں جگہ دی۔ ان کی زندگی کا چراغ 1910 میں بجھ گیا۔ مولانا شبلی جو اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے، انہوں نے بھی فارسی میں اور اردو میں بہت شعر کہے۔ ان کی نثر بڑی شگفتہ اور جاندار ہوتی تھی اور انداز ایسا دلکش ہوتا تھا کہ باتیں سیدھی دل میں اتر جاتی تھی۔ اس دور کی کہانی ادھوری رہ جائے گی اگر اکبر الہ آبادی کا ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ ان کی شاعری میں جدید اور قدیم، نئے اور پرانے، مشرق اور مغرب کی کشمکش ایسے انداز میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے وقت کی رفتار کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان کا نام سید اکبر حسین تھا۔ یہ جج بھی رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ سرکاری ملازم ہوتے ہوئے انگریز پہ تنقید نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے مزاح اور طنز کا لباس اپنے خیالات کو پہنا دیا اور ہنسی ہنسی میں اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ ایک مذہبی آدمی تھے اور وقت کی تبدیلیاں دیکھ کر کڑتے تھے۔ سمجھتے تھے کہ نئی تعلیم اور نئے خیالات نے لوگوں کو مذہب اور اخلاق سے بیگانہ بنا دیا ہے، اس لیے ہر نئی چیز کی مخالفت کرتے تھے۔ تو سیدھی سادی زبان میں، ہلکے پھلکے اشاروں میں جس طرح انہوں نے گہری اور بڑی باتیں کی ہیں، مشکل ہی سے کوئی دوسرا شاعر ان کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ یوں تو اس زمانے میں بہت اچھے لکھنے والے موجود تھے، لیکن دو اہم نام کسی طرح نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ یہ ہیں پنڈت رتن ناتھ سرشار اور مولانا عبد الحلیم شرر۔ دونوں اردو نثر کے بڑے بڑے ستون ہیں۔ اس طرح نیا دور شروع ہوتے ہی اردو زبان کو اعلیٰ پائے کے ادیب مل گئے، جنہوں نے دلی لگن کے ساتھ ادب کے ہر شعبے کو چمکانے کی کوشش کی۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔